بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا رحم اور کرم کرنے والا ہے۔ امید کرتی ہوں اس کے کرم سے آپ سب محفوظ ہوں گے۔ السلام علیکم۔ کریسنٹ اسکول سے آپ کی اردو کی ٹیچر اردو ٹٹوریل کے 15ویں ہفتے میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہیں۔ آج کا ہمارا عنوان گنتی سے متعلق ہے۔ گنتی کے 2 اسباق آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ پہلے سبق میں 1 سے 20 تک لفظی اور ہندسی گنتی پڑھنی اور لکھنی سیکھی۔ دوسرے سبق میں 21 سے 40 تک لفظی اور ہندسی گنتی پڑھنی اور لکھنی سیکھی۔ آج کے سبق میں آپ 41 سے 60 تک لفظی اور ہندسی گنتی پڑھنا اور لکھنا سیکھیں گے۔ گنتی کے مقاصد۔ سبق کے اختتام پر طلباء اس قابل ہوں گے کہ ہندسی گنتی کے بارے میں جان سکیں گے، لفظی گنتی کے بارے میں جانیں گے، لفظی اور ہندسی گنتی پڑھنا اور لکھنا جان پائیں گے۔ تفویض میں دیا گیا کام بآسانی کر سکیں گے۔ آئیے پہلے ہندسی گنتی کا تعارف کرتے ہیں۔ ہندسہ ریاضی یا جیومیٹری کی ایک صنف ہے جسے ہم گنتی کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر انگریزی گنتی ہم کچھ یوں پڑھتے اور لکھتے ہیں: 1 2 3 4 5۔ اردو گنتی ہم کچھ یوں لکھتے اور پڑھتے ہیں: 1 2 3 4 5۔ اسی گنتی کو ہم عربی گنتی بھی کہتے ہیں، لیکن عربی میں چند ہندسے تھوڑے الگ ہوتے ہیں۔ اب جانتے ہیں لفظی گنتی کے بارے میں۔ لفظ اردو زبان میں حرف کو کہتے ہیں اور یہ حروف تہجی کا حصہ ہوتے ہیں، یعنی الف، ب، پ، ت، ٹ، ث، ج، چ۔ یہ تمام حروف تہجی ہیں۔ حروف تہجی کا مرکب الفاظ یا حروف کہلاتا ہے۔ اسی لیے لفظی گنتی وہ ہوتی ہے جن میں حروف استعمال ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ت چھوٹی ے، نون، ت، الف، لام، چھوٹی ے، سین۔ یہ حروف تہجی ہیں۔ جب یہ حروف تہجی ملتے ہیں یا ان کا مرکب بنتا ہے تو الفاظ کچھ اس طرح: 43 جیسے الف، ٹ، 2 چشمی ہ، الف، واو اور نون۔ جب یہ حروف تہجی آپس میں ملتے ہیں یا ان کا مرکب بنتا ہے تو الفاظ یا حروف کچھ اس طرح: 58۔ ہندسی گنتی کو لفظی گنتی میں کیسے لکھا اور بدلا جاتا ہے، آئیے یہ دیکھتے ہیں۔ ہندسی گنتی جیسے اسکرین پر آپ کو جو نظر آ رہا ہے یہ ہندسہ 42 ہے، یعنی ہندسی گنتی میں اسے 42 کہتے ہیں۔ 42 کو لفظی گنتی میں ہم کچھ اس طرح سے لکھتے ہیں جو آپ کو اسکرین پہ دکھائی دے رہا ہے۔ 45 ہندسی گنتی، اس کو لفظی گنتی میں کچھ یوں لکھیں گے: 45۔ 48 لفظی ہندسی گنتی میں اور اس کو لفظی گنتی میں ہم کچھ اس طرح سے لکھیں گے۔ ہندسی گنتی میں 53 اور جب ہم اس کو لفظی گنتی میں لکھیں گے تو اس طرح 53۔ ہندسی گنتی میں 59 اور جب اسی ہندسے کو ہم لفظوں میں لکھیں گے تو
59 कुछ इस तरह से। तफवीज़, ये आपकी किताब का सफ़ा नंबर 61 यानी 61 है। गिनती सीखिए और लिखिए। ये मैं आपके लिए पढ़े देती हूँ। 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। तफवीज़ का काम करने के लिए चंद अहम नुकात ज़हन में रखना बहुत ज़रूरी हैं जो दर्ज झैल हैं। किताब के सफ़ा नंबर 61 यानी 61 पर दी गई गिनती की मश्क आपने अपनी नोटबुक पर करनी है ताकि आपको गिनती अच्छे से लिखनी और पढ़नी आए। लिखने के अलावा लफ्ज़ी और हिंसी गिनती को अच्छे से याद भी करना है ताकि आपको अपना जायज़ा टेस्ट और इम्तहानात की तैयारी में आसानी हो। अब वक्त हुआ चाहता है आपसे इजाज़त लेने का। आपकी नेक ख्वाहिशात के लिए अल्लाह ताला से दुआ गो कि वो आपकी नेक तमन्नाएं पूरी करे। दोबारा फिर एक नए सबक नए उन्वान के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होने के लिए तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।